السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حافظ عبداللہ شیراز آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں، اور اس ویڈیو میں سناؤں گا آپ کو سورہ غاشیہ کی تلاوت، کروں گا اس کا ترجمہ اور بتاؤں گا اس کی تھوڑی سی تفسیر۔ لیکن پہلے آپ جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور یاد رکھیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو چاہ جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں گرم کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کا کھانا صرف خاردار جھاڑیاں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، جنت کے اونچے مقام پہ ہوں گے، وہ اس میں کوئی فضول بات نہ سنیں گے۔ اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور جام رکھے ہوں گے، اور قطاروں میں گاؤں تکیے ہوں گے اور عمدہ غالیچے بچھے ہوں گے۔ کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف یہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف یہ کیسے گاڑے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کی کیسے بچھائے گئے ہیں؟ چنانچہ آپ نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی فوجدار نہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے غاشیہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے چھا جانے والی، کیونکہ اس دن
قیامت ساری دنیا پہ چھا جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے صورت میں فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو بہت محنت کرنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، اور یہ دو طرح کے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، ایک نان مسلم جنہوں نے بہت محنت کی، یعنی کہ اچھے کام تو کیے اور نیک عمل کیے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کی۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی اور اعلیٰ مقام حاصل کیا جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میری تخلیق پر غور و فکر کرو، جیسے سورج، چاند، آسمان، ستارے، زمین اور درخت وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی یہی فرمایا ہے۔ خاص کر یہاں پہ اونٹوں کا ذکر آیا ہے کیونکہ عربوں میں اونٹ بہت مشہور تھے اور عرب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں اور بار بار ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔